الحمد للہ الذی لہ الحیاۃ الدائمۃ الابدیہ نحمدہ بسبحانیتہ العلیٰ نسلم ونصلی علی من هو اسوۃ للعالمین محمد عبد اللہ ورسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصیام جنۃ للصائم اذا دخل رمضان سلسلت الشیاطین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلامی سال کے اختتام پہ یہ مہینہ ماہ رمضان کا ایک نئی شان اور آن سے وارد ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم کی طرف سے رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں اللہ کریم کی، وہ چونکہ اس مہینے میں ساری کی ساری یک بارگی اکٹھی ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کریم جو بذات خود ہو الرحمن، وہ خود رحمان ہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ رحمت۔ پھر اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی ہے رحمت للعالمین، وہ بھی بذات خود رحمت ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، وہ بھی اللہ کریم نے رحمت بنایا۔ پھر اللہ کریم کی رحمت ہے اس پورے مہینے کا ایک عشرہ پورا جو رحمت کے نام کیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتوں کا اترنا، یہ رحمت۔ یہ چونکہ ساری کی ساری رحمتیں یک بارگی اکٹھی ہوتی ہیں اسی مہینے میں، اس لیے اس مہینے کا شان دوسرے مہینوں سے بڑھ گیا ہے اور یہ اللہ کریم کا مہینہ قرار پایا۔ اچھا، پھر اس مہینے میں جو اللہ کریم کی رحمت کے حصول کا دشمن ہے، اسے بے دخل کر دیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان سلسلت الشیاطین، جو ہی مہینہ ماہ رمضان داخل ہوتا ہے، سلسلت الشیاطین، اس مہینے کے اندر شیاطین کی آمد رفت بالکلیہ بند کر دی جاتی۔ نبی علیہ السلام فرمایا الشیطان الصوم جنۃ للصائم، یہ جو روزہ ہے یہ روزہ دار کے لیے جنت، یہ زرہ اور ڈھال کا کام دیتا ہے۔ مطلب جس طرح جنگ کے زمانے میں زرہ پہنی جاتی ہے جو زخموں سے ڈھال اور کوٹ کا کام دیتی ہے، اسی طرح الصیام والصوم جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح زرہ بندے کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ بندے کو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہے۔ یعنی اس مہینے میں بند کیا جانا شیطان کا، یہ در حقیقت باقی 11 مہینوں کے لیے ذخیرہ ہے بندے کا، اس مہینے میں عبادت کرنا، کہ وہ بندہ رمضان کی عبادت کر کے روزہ دار جو ہے آئندہ پورا سال شیطانی حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے، بھائی میں تجھے روزے کا ایک فائدہ بتاؤں جو کسی کو نہیں معلوم؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی یہ روزہ رکھنا سینے کا کینہ دور کر دے، بندے کے سینے کے اندر پورے سال میں جو میل کچیل شیطان کی پھیلائی، رجس شیطان کی جو گندگی پورے سال میں اس نے روحانی سطح پہ شرک کی، کفر کی، بدعت کی، گناہوں کی، وہ اس مہینے میں روزے کی برکت سے وہ گندگی اللہ ختم کر، بندہ یعنی روحانی سطح پہ رجس شیطان کی گندگی سے محفوظ ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اب جو عبادات وہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ جو روزہ دار عبادت کرے گا، اس پورے مہینے کے اختتام پہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ اس روزے دار کے لیے رمضان کے اختتام پہ جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ بنا دیتا ہے اس بندے اور جہنم کے درمیان خندقا، کتنی لمبی خندق کھود ڈالتا ہے، کما بین السماء والارض، جتنا آسمان و زمین کے درمیان نامتناہی فاصلہ ہے، زمین پہ رہنے والا کبھی بھی آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا، اسی طرح اس روزہ دار اور جہنم کے درمیان اتنی لامتناہی مسافت اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ کبھی بھی جہنم کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ مگر یہ جو مقام ہے یہ تب ملتا ہے روزہ دار کو، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس کے روزے کی بنیاد صحیح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک میں بندہ جو روزہ رکھنے جا رہا ہے، جب اس کی بنیادیں ٹھیک ہیں تب وہ ان مطلوبہ ثمرات اور نتائج تک پہنچ سکے گا۔ اس مہینے کی رحمت، برکت، مغفرت سے تب فیضہ لے، یا اس مہینے کے اندر فتحت ابواب السماء، اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنا یہ کنایا ہے کہ بندے کی دعائیں بلا روک ٹوک قبول ہوں گی۔ فتحت ابواب الجنہ، بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، اس سارا حدیث کا بیانیہ ہے۔ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ یزاد فیہ رزق المومن، بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے بھائی جو مطلوبہ ثمرات اس رمضان المبارک کی شان میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تب نصیب ہوں گے جب روزہ دار کے روزے کی بنیاد تھی۔ اس بنیاد کو رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ دیا ہے نبی علیہ السلام نے، اور پھر دوسرا خطبہ رمضان داخل ہونے پہ دیا نبی علیہ السلام۔ روزے کی بنیاد بھی اور اس کا تتمہ بھی اللہ کے رسول نے ٹھیک فرمایا۔ من صام، نبی علیہ السلام فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے کی زندگی 25-30 سال ہے مگر گناہ اس کے ہزاروں سالوں جتنے بھی لمبے کیوں نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس رمضان روزہ رکھنے سے پہلے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اللہ کے رسول کی شاہی ضمانت ہے کہ غفر لہ، وہ سب معاف کر دیے جائیں بشرط دیا من صام رمضان ایمانا، وہ رمضان کے روزے رکھیں 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو ایمان اور دوسرا احتساب۔ ایک تو وہ
اسی ایمان کے ساتھ رمضان نبھائے جو ایمان اسے رمضان نے سکھایا ہے۔ بھائی دور جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ جو ایمان اسے روزہ سکھا رہا ہے، سام رمضان ایمان، اسی ایمان کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا اور احتساب، اور وہ اپنا احتساب، لفظ نکلا ہے حساب سے، حساب ہے احتساب سے، من احتسابا، جو آدمی رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب لگائے کہ یہ جو روزہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس نے بیٹھ کے حساب نکالنا ہے کہ میں نے اسے کس طرح گزارنا ہے، کس کام کے لیے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے تقاضے مجھ سے کیا ہیں، اس رمضان کے مطالبات میرے سے کیا ہیں، جو کتاب اور سنت نے بیان کیا۔ سام رمضان ایمان، ان دو شرطوں کے ساتھ وہ اگر رمضان نبھائے گا تو ایک روایت میں ہے غفر لہ ما تقدم، جو پچھلے گناہ اس کے وہ بھی اللہ معاف کر دے گا، وما تقدم من ذنب وما تاخر، اور جو آئندہ کرے گا وہ بھی معاف۔ ایمان کی حالت میں وہ بندہ روزے رکھے۔ ایمان کیا ہے رمضان کا؟ بھائی اس مہینے میں کھانا پینا بند کیا گیا ہے۔ جب آدمی رمضان کی حالت میں کھانے لگے گا یا پینے لگے گا تو اسے دل کا روزہ یہ سمجھائے گا نا، بھائی اگرچہ مجھے یہاں بیٹھے کو کھاتے پیتے کو نہ کوئی نبی دیکھتا ہے نہ ولی دیکھتا ہے، مگر وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کی نظر تحت ثری سے بھی نیچے جا رہی ہے، اس نے منع کر دیا ہے۔ اگرچہ میرے اور اس اللہ کے درمیان ہزاروں پردوں کا فاصلہ ہے، مگر وہ پردوں میں سے اگر میں کھانے لگا یا پینے لگا تو وہ مجھے دیکھے گا۔ اب اس کے دیکھتے ہوئے جس طرح اللہ نے منع کیا ہے مجھے کھانے اور پینے کی اجازت، یہی ایمان سکھا رہا ہے نا رمضان روزہ بندے کا، کہ پردوں میں سے دیکھنے سننے اور جاننے کی طاقت غائبانہ طور پہ اللہ کریم کی ہے۔ پھر یہ روزہ جو عبادت ہے وہ غیر کو نظر آتی ہے، یہ اور جو دوسری عبادت ہے وہ مشرک غیر کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ روزہ واحد عبادت ہے جو نہ اللہ کے علاوہ کسی کو نظر آ سکتی ہے، اور آج تک کائنات کی تاریخ میں کسی مشرک نے کسی غیر کے لیے یہ عبادت کی ہے، ریکارڈ پیچھے محفوظ۔ سجدہ عبادت ہے، یہ غیروں کو کیا گیا، نظر نیاز اللہ کی عبادت یہ غیروں کے لیے کی گئی، طواف عبادت ہے یہ غیروں کے لیے کی گئی ہے، مگر آج کا مشرک تو رہا درکنار، ماضی کے مشرکین میں سے بھی کبھی آپ نے نہیں سنا کہ فلاں مشرک نے فلاں بت کے نام کا بھئی روزہ رکھا تھا۔ ایسا شرک کبھی سننے میں آیا؟ دوسری عبادتوں میں تو غیروں کو پوجنے کے رستے مشرک نکال سکتا ہے، مگر یہ واحد عبادت ہے جو پچھلے دور میں نہ کسی بت کے لیے کی گئی ہے اور نہ آج کا مشرک کسی پیر کے نام کا روزہ رکھتا کبھی نظر آئے۔ اس لیے یہ روزہ غیبی چیز ہے جو دل کا مقام ہے۔ اب روزہ چونکہ یہ دل میں غیبی چیز ہے، یہ سکھا رہا ہے روزہ بندے کو کہ جس طرح میں روزہ ایک غیبی چیز ہوں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی طرح ہر وہ چیز جو ما غاب عن الحس ہے، جو غیب کے اندر چلی گئی ہے، جس طرح میں تیرے روزے کو کوئی اور نہیں جانتا، اسی طرح ہر غیب کو بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے من صام رمضان ایمانا، کہ جس آدمی نے اس روزے رمضان کے سکھائے ایمان سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نبھایا ہے، وہ پھر اللہ بندہ بخشا جائے۔ اب جس آدمی کا بد نصیبی سے اس کے اندر اگر کسی معاملے میں بھی اتار چڑھاؤ آیا کہ چلو اور تو کوئی نہیں سنتے، عام اولیاء تو نہیں سنتے، عام مردے نہیں سنتے، اللہ کے انبیاء سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں غائب میں سے،
اور وہ بھی سارا کچھ نہیں سن جان دیکھ سکتے، دوسرے کلام کم از کم وہ درود و سلام تو ضرور سن لیتے ہیں، غیب کے اندر ہی وہ قائل بن رہا ہے نا کہنے کا۔ اب اگر وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ روزہ رکھے گا نا تو رب صائمن یلعنہ، پتہ نہیں کتنے روزے دار ہیں جن کا روزہ جب وہ افطار کرتے ہیں نا شام کے ٹائم تو وہ افطار کیا روزہ لعنت بن کے اس کے منہ پہ ہو۔ بھائی جو تجھے ایمان میں نے سکھایا ہے کہ پردوں میں سے سننے جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کے الٹ کر کے اگر تو روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، غسل فرما، دروازہ بند، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم تھے نبی علیہ السلام کے، عموماً ساتھ رہا کرتے تھے، انہوں نے آ کے دروازہ کھڑکایا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمانے لگے کہ میں ہوں۔ پھر دروازہ کھڑکایا، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ کھڑکایا، پھر نبی علیہ السلام پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے کے اوپر؟ کہ جی میں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر وہ جواب دیا جی میں ہوں۔ نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا غصہ آیا، فرمانے لگے بھئی یہ تو دروازے کے باہر کھڑا ہو کر میں کرتا چلا آ رہا ہے، مجھے کیا معلوم دروازہ بند ہے، میرے اور تیرے درمیان پردہ ہے، اب اس دروازے کی اوٹ اور پردے میں سے تو میں کہیں آ رہا ہے، جب تک تو نام نہیں لے گا دروازے کا پردہ ہے، مجھے کیا پتا چلے گا کہ باہر کون کھڑا اور کون نہیں کھڑا، تو نام لے اللہ، یعنی زندہ پیغمبر اور زندہ آگے آدمی ہے، دروازے کے پردے میں سے زندہ پیغمبر بھی زندے کو دیکھ سن یا جان۔ اب پیغمبر اگر موت کے اندر چلا جائے پھر کس طرح دیکھ سن۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوران سفر تبلیغ کے لیے نکلے، کوئی ایک دلیل ہے اس مسئلے پہ، دوران سفر نکلے تبلیغ کے لیے، دل کے اندر انسانی نقطہ نظر سے پریشانی لاحق ہوئی، بھائی میں اپنے گھر والوں سے دور مقام پہ، نہ معلوم وہ کس حال کے اندر ہے، ان کا کیا بن رہا ہے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے کوئی دیکھ بھال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ میرے گھر والے کس حال کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، دوران تبلیغ ایک پتھر آیا، اللہ کریم نے فرمایا آپ میرے موسیٰ پیغمبر اس عصا کے اوپر جو ہے وہ اپنا پتھر کے اوپر عصا مارا، وہ ایک ٹکڑا ٹوٹ کے پرے چلا، پھر موسیٰ حضرت اللہ کریم نے فرمایا دوسری مرتبہ مارے، دوسری مرتبہ دوسرا ٹوٹا اور وہ جدا ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر عصا ماریے، اس پتھر پہ مارا، اس پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز تنکا ہے گھاس کا، وہ کھا رہا ہے اور اللہ کی حمد وہ جو بیان کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھئی یہ الفاظ وہ پتھر کے اندر گیا، سبحان اللہ من یرانی و یسمع کلامی ولا ینسانی، سبحان اللہ من یرانی، شریکوں سے پاک وہ ذات ہے جو اس پتھر کے پردے میں سے بھی یرانی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، و یسمع کلامی، اور میری ضروریات کے لیے میں جتنی کلام بولتا ہوں وہ میری اس پتھر میں سے سنتا ہے، ولا ینسانی، اور اس نے مجھے یہاں پتھر میں بھلایا نہیں، وہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو باور کرایا بھئی تجھے یہ جو خطرہ لاحق ہوا ہے نا کہ تیرے گھر کی دیکھ بھال ضروریات کا کون خیال رکھے گا، جو ذات اس پتھر کے پردوں میں سے کیڑے کو رزق دے رہی ہے وہ خود ہی تیرا انتظام کر لے گی گھر والوں کا، البتہ تجھے تبلیغ کے لیے مامور کیا ہے ہم نے۔ اور یہی مسئلہ اگر سمجھ آ جائے علماء کرام کو تو وہ مسئلہ بیچیں گے اللہ کی کتاب۔
بھئی یہ بے ایمان پھٹتا اسی کام کے لیے ہے نا، بڑے لیول پہ تعویذ لکھے گا یا جو بے دینی مسئلوں میں چھوٹ رعایت دے گا وہ اسی کام کے لیے دے گا نا کہ مجھے پھر چندہ برات نہیں ملے۔ معلوم ہوا اتنا سارا علم پڑھ کے بھی اسے اتنا ایمان نہیں ہے جتنا اس پتھر کے اندر کیڑے کے پاس موجود ہے۔ بھائی پردوں میں سے میری ضروریات لا ینسانی، اللہ نے مجھے بھلایا نہیں ہے، وہ مجھے رزق دے رہا۔ وہ پتھر کے پردے میں سے دیکھنے سننے جا رہے، یہ ایمان ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، وہ دعوت کسی نے کی، صحابی نے، نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، درمیان میں ایک صحابی کو پکڑ لیا اور فرمایا آ میرے ساتھ چل۔ دعوت کھانے لے گئے تو ادھر نبی علیہ السلام کھانے لگے تو اسے فرمایا بھائی کھا۔ اس نے کہا جی انا صائم، میں روزے سے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا نفلی روزہ یا فرضی روزہ ہے؟ اچھا جی نفلی روزہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منت تو نہیں مانگی تو نے، کیونکہ وہ لازمی ہو جاتا ہے روزے کی؟ نہیں جی نظر نیاز کا روزہ نہیں ہے، بس روٹین کے تحت میں نے نفلی رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجبور تجھے نہیں کرتا، یہ موقع دعوت کا آئے دن نہیں ملتا، اگر تو افطار کر بھی لے نا میرے ساتھ تو اس کی قضا تجھے صرف نفلی یا ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب تیری مرضی ہے میرے ساتھ افطار کر کے روزے میں شریک ہو جا، اور اگر نہیں تیری مرضی تو تیرا اختیار ہے۔ یعنی پاس بیٹھے صحابی کا بھی اللہ کے رسول کو علم، بھائی جب تک اس نے بتایا نہیں اس وقت تک اللہ کے رسول کو اس کے روزے دار ہونے کا علم نہیں آیا۔ بھائی پردوں میں سے سننے دیکھنے جاننے والا تو ہے ہمیں، یہ من صام رمضان ایمان، بندے کو رمضان کا مہینہ پہلا سبق یہ دیتا ہے بھائی تیرا روزہ جس طرح دل میں غائبی چیز ہے جس کا دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک تو بتائے نہیں، اسی طرح ہر وہ چیز جو غائب کے زمانے کے اندر چلی گئی ہے اس کو بھی جاننے اور سننے والا اکیلا اللہ ہے۔ جو اس حقیقت کا کرے گا انکار وہ سیدھا کافر بنے گا، اللہ کے دربار میں اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق، اتنی بڑی خدائی صفت کا جو وہ انکار کرے گا روزے کا، اس کو واحتسابً، اس نے بیٹھ کے حساب نکالا ہے بھائی میں یہ جو روزہ رکھنے جا رہا ہوں یہ کس کام کے لیے رکھنے جا رہا ہوں، یہ میں دنیا والوں سے کو نیک نامی یا روزہ دار رکھوانے کے لیے، بھائی میں روزہ رکھ کے بتاؤں گا کہ میں روزے سے ہوں اور لوگ مجھے کہیں گے بھی بڑا نیک آدمی ہے، روزہ دار ہے، یار یہ بڑا نیک عمل کرنے والا ہے، یہ مجھے مطلوب نہیں۔ اس نے احتساباً یہ حساب لگایا ہے کہ میں دل کی نیت میری یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، بندوں سے تعریفیں سننے کے لیے۔ اچھا عبدی، اللہ کریم نے نبی علیہ السلام سے فرمایا عبدی ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی، عبدی میرا بندہ روزے دار وہی ہے جس نے ترک شہوتہ، یہ شہوت چھوڑی ہے، شرابہ وطعامہ، کھانا پینا اس نے چھوڑا ہے، ابتغاء مرضاتی، اس نے یہ کام میری رضا کے لیے کیا ہے، وہ میرا بندہ ہے جو میرے نام پہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اور جو دنیا والوں سے یہ سننے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، لوگ میری تعریف کر دیں گے بھی نیک آدمی ہے، بڑی عبادت اس نے رمضان کے میں، وہ اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والا شمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما ابتغاء مرضات اللہ بعدہ اللہ من جہنم کا بعد غراب تارا حتی مات حرما۔ من صام یوما، پورے 30 مہینے روزوں کی بات نہیں ہے، اے میرے دونوں بھرا تھے بیٹھے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ من صام یوما، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اور مقصد اس کا تھا ابتغاء مرضات اللہ کہ میں یہ رہ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں،
بعدہ اللہ من جہنم، اللہ اس کو جہنم سے کتنا بعد اور دور لے جائے گا، کا بعد غرابن، جس طرح ایک کوا تارا پیدا ہونے سے لے کے وہ کوا اڑنے لگا، اڑتا رہا اور اڑتا رہا، اڑتا رہا اور اڑتا رہا، تارا وہ پیدا ہونے سے لے کے اڑنے لگا، حتی ماتا حارمن، اور وہ بالکل اپنے بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی تقدیر موت والی سے آ کے مرا۔ جتنا فاصلہ اس نے اپنے بچپنے سے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک طے کیا ہے، جو کوئی بھی شمار میں لا سکتا، بھئی کتنا اڑا ایک کوا، یعنی لامتناہی فاصلہ اللہ اور اس بندے کے درمیان پیدا کر دیتا ہے۔ من صام یومن، 29 روزوں کی ایک روزہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، من صام یرائی فقد اشرک باللہ۔ یہ بنیاد ٹھیک ہو رہی ہے نا روزے کی، یہ بنیادی ایرا ٹھیک فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، بھئی یوں ہی بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ برباد کرنے کی تو ضرورت۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے دنیا والوں سے، خاندان برادری سے، اہل علاقہ سے یہ سننے کے لیے روزہ رکھا ہے، بھئی میں اگر نہیں رکھوں گا تو میں بندوں میں شرمسار پڑوں گا، اگر مجھے پوچھیں گے بھئی تو نے روزہ نہیں رکھا اور کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو مجھے شرمساری کا سامنا ہوگا۔ اللہ کی رضا اب اس میں رہی، یہ تو بندوں سے ڈرا ہے۔ ادھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی تھی ادھر تورات میں کہ میرے پیغمبر جو بندہ میری عبادت اس لیے کر رہا ہے نا کہ میں جہنم میں پڑنے والے لتروں سے بچ جاؤں، اس نے میری عبادت کا حق ادا۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہی بھیجی، بڑا اونچا مقام ہے جو آج تک آپ کو نہیں بتایا۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی تاکہ مجھے بہشت کی موجیں مل جائیں اور حور و غلمان اور ون سونے محلات اور بہشت کے بالا خانے مل جائیں۔ داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی اللہ نے۔ یا ایک بندہ ہے اس سے پوچھا ہے بھئی ہاں بھئی تو اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اکھے یار میں اس تو کردا میں وہ جہنم میں پڑنے والے لتروں سے بچ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد پیغمبر یہ دونوں بندے میری عبادت سے ظلم کر رہے ہیں، کیا میں اس بات کا اللہ ہو کے اہل نہیں ہوں کہ بغیر کسی مال کے طمع کے اور بغیر کسی لتریشن کے میری عبادت کی جائے تو صرف میری رضا کے لیے؟ یہ ہے عبادت کا مغز، روح، فلسفہ اور غذا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے جب بھی مانگا ہے اللہ سے صراط مستقیم مانگا ہے، بہشت میں ملنے والی موجیں اور لوٹنے کے لیے اللہ کے رسول نے عبادت، جتنی دعائیں ہیں اللہ کی رسول کی وہ صرف اس بات پہ گھومتی ہیں کہ یا اللہ میں اگر تیری عبادت کر رہا ہوں تو جنت اور جہنم تو ریا مقام الگ، میں تو صرف تیری رضا کے لیے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ایک میں نے بہشت بنائی، قرآن پاک کا قانون ہے، ایک ہے میری بہشت۔ دنیا والے جانتے ہیں کہ اللہ کی خلقت میں سے بہشت جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے میرے پیغمبر تجھے بتاؤں میں ایک چیز میں نے بنائی ہے کائنات میں سے جو میری بنائی بہشت سے بھی بڑی، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میری عبادت کرنا نہ بہشت کی موجیں لوٹنے کے لیے نہ دنیا کے کسی مفاد کے لیے، بھئی یہاں عبادت اس ذہن سے کرنا کہ مجھے روزگار ملے گا، بچہ ملے گا، اولاد ملے گی، یہ تے رہ گیا نا اپنے مقام پہ۔ ایک میرے پیغمبر وہ بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے نہ اسے بہشت کی موجیں لوٹنا مقصد ہے نہ کوئی اور مقصد، رضوان من اللہ اکبر،
یہ اللہ کی رضا کا مقام جو عبادت کر رہا ہے یہ اکبر، یہ میری بنائی بہشت سے بھی بڑا، اتنا بڑا مقام۔ من صام یرائی، اب یہ بندہ روزہ رکھتا ہے نا، جھوٹ بکتا ہے بھائی وہ رکھا بھی اس نے نہیں ہے اور کہتا ہے میں نے رکھا ہے، اسی ذہن سے کہہ رہا ہے نا تاکہ میں بندوں کی طرف سے آنے والی شرمساری سے اللہ کی رضا کے لیے مڈو نہ رکھے ہے اس نے، اور اگر رکھے بھی صحیح تب بھی بچتا ہے، اس لیے رکھ رہا ہے بھائی بندوں سے بچ جاؤں گا، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا اور مجھے سمجھیں گے روزے دار۔ من صام یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے اس کام کے لیے روزہ رکھا ہے فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کی ذات سے شرک کیا۔ اگلی بات سمجھنے والی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں بھئی یہ بتوں کو پوجنا یہ شرک اکبر ہے، اور جو بندہ اس ذہن سے مال خرچ کرے یا عبادتیں کرے تاکہ بندوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ یہی فرماتے ہیں نا علماء، بھئی فرمانے والے یہی فرماتے ہیں بھئی بت اور لکڑ کو سجدہ کرنا درباروں والا شرک یہ اکبر ہے اور یہ شرک اصغر۔ یہ جناب شرک اصغر نہیں ہے، یہ بتوں کو پوجنے سے بھی بڑا شرک ہے یہ ریاکاری والا۔ حضرت رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں بھائی جو بندہ سورج کو پوج رہا ہے اس نے ایک معبود کو پوجا، چاند کو پوج رہا ہے تو اس کا معبود بھی ایک بنے گا، درخت کو پوج رہا ہے تو اس کا معبود بھی ایک بنے گا، کسی غیر اللہ کو پوجے گا تو دنیا والے ریکارڈ تاریخ یہی بنائیں گے بھئی اللہ کو چھوڑ کے اس نے فلاں ایک کو معبود بنایا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، بڑے عالم ہو گزرے جنہوں نے مثنوی بھی لکھی ہے اپنی، مرائی ہر کسے معبود ساست۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں بھئی جس آدمی کا یہ نظریہ ہوتا ہے بھئی میں یہ نیک کام کروں تاکہ بندے میری تعریفیں کریں، وہ کسی ایک بندے سے تو تعریف سننے کے لیے نہیں نہ کہہ رہا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے بندے میری تعریف کریں۔ اللہ کے علاوہ جو اتنے غیروں کو اللہ کی رضا میں شریک کر رہا ہے یہ بندہ، مرائی ہر کسے معبود ساز، اس کا ایک نہیں اس کے ہزاروں معبود۔ جو تعریف اور ثواب اس نے ایک اللہ سے لینا تھا وہ تو لے رہا ہے سینکڑوں سے، ہزاروں سے، پورے خاندانوں کے خاندانوں سے، پھر یہ اس کا ایک معبود تو نہ بنا، پھر یہ ریاکاری شرک اصغر تو نہ ہوا، یہ تو شرک اکبر کا بھی باپ بنا۔ اب دن قیامت کے اللہ بھی فرمائے گا یہ میں زور اس لیے زیادہ دیتا ہوں بھئی یہ کلی روح کے ساتھ ہمیشہ شیطان لٹکائے رکھتا ہے بندے کے۔ اللہ کریم فرمائے گا دن قیامت کے جس آدمی کے سینے بڑا مسیح لوگ آندے نا وہ آخدے نے مینو قسم میں مسیح نال توجہ کوئی نہیں کرنی، نہ میں اس کے کاموں میں شرکت کروں گا، یا مینو کو عہدہ دیو تے تاں میں تاڑی مسیح، یہ ہوتے ہیں نا دباؤ ہے بھائی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تو خدمت نہیں نہ کرنا چاہ رہا، وہ تے اپنے کسے چکر ہے بھائی۔ اللہ کریم فرمائے گا دن قیامت سے کسی بھی عبادت میں اگر اس نے ایسا ریاکاری والا کفر کمایا ہے، اس ٹولے کو اللہ علیحدہ نکالے گا اور فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا الى الذين كنتم، چلے جاؤ تم ان لوگوں کی طرف، تراؤون في الدنيا، جن سے تم دنیا کی زندگی میں تعریفیں سننے کے لیے یہ تم میری عبادتیں تو کرتے رہے ہو، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے کی ہے ان کی طرف چلے جاؤ۔ حال میں دیکھتا ہوں آج اس میدان قیامت میں کہ حال تاجدون عندہم جزاء او خیرا، جو ثواب اور رضا اور مقام مجھ سے تمہیں ملنا تھا، حال تاجدون عندہم جزاء او خیرا، کیا بھلا آج تمہیں وہ کچھ بدلہ دینے پہ قادر ہیں؟ قادر تو نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ریاکار جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا
جس سے جہنم ہر دن 400 مرتبہ خود اللہ سے پناہ مانگتی۔ اس کی کھٹیا زندگی ہے، ٹکا دے رہا ہے اللہ کے رستے میں۔ ادھر ایک آدمی پچھلے زمانے میرے کو آیا، کہتا استاد جی اے میرے نال زیادتی ہوئی ہے تے یہ میرے نال بڑا غلط ہویا۔ میں نے کہا کیا غلط ہوا ہے؟ آخے باز استاد جی میں جلسہ انہاں کرایا، میں انہاں نو 2000 روپیہ دیتا ہے، مگر اے ویخ لو اشتہار دے اتنے انہاں میرا نام لکھایا۔ اے جی میرے نال ظلم ہویا بڑا بڑا، یا تے میرا نام لکھا جاتا ہے۔ بھائی بے دین کو یہ نہیں پتا کہ میں اللہ کا جلسہ، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ تعاون کرنے لگا ہوں۔ او بے ایمان کے ادھر بڑے عالم کے نیچے اپنا نام چکر بھی دنیا پڑے گی اور میری شہرت پہنے گی، یہی دماغ ہوتے ہیں نا۔ غلطی پہ من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ، جو اللہ کو اکیلا بھی مانے اور روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ اب خلاصہ یہی نکلے گا اس حدیث کا، سام رمضان ایمانا، اللہ کو اس کی صفتوں میں مانے بھی اکیلا اور احتساباً اور راضی بھی اس کا اکیلے اللہ کو کرنا مقصد ہو، تب ضمانت ہے غفر لہ، بندہ بخشا، ورنہ یہ مقام نہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب رمضان شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس 2-3 کام لے کے آیا۔ ویسے تو خیر ٹوٹل لگایا میں نے رمضان المبارک کے تقریباً کو 11 مقصد ہے۔ ٹوٹل اس مہینے کے کتاب اور سنت میں 11 مطالبے ہیں مسلمان سے، یہ مہینہ جو آیا اس کی زندگی میں 11 کام اس سے نکلوانے کے لیے آئے، جن میں سے 2 تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم و شہر مبارک وہو شہر الصبر و شہر المواسات۔ یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، عظیم بڑا عظمت والا ہے، مبارک برکت والا ہے، وہو شہر الصبر۔ ایک تو یہ مسلمان میں حوصلہ اور صبر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، جس صبر پہ عموماً بندے کو شیطان رہنے دیتا، چونکہ اس نے پورا سال اس میں بے صبری پیدا کی ہے، اجلت پیدا کی ہے اور فتنہ فساد کی طرف اسے بوجہ بے صبری کے لے گیا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا بھئی اس روزے کی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں ہم نے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا یہ تمہاری برداشت ہے، اسی برداشت کا نام تو صبر ہے، وہ شہر الصبر، یہی تو صبر سکھانے کے لیے تمہیں اللہ نے بھوکا رکھا ہے۔ بھئی جس طرح تم بھوک اور پیاس اس مہینے میں برداشت کرو گے، یہ تمہیں مشق ملے گی 1 مہینے کی، تم پوری زندگی ناگوار اور ناپسندیدہ امور پہ بھی اسی طرح صبر کرو گے جس طرح تم نے رمضان میں کھانے پینے سے صبر کر لیا ہے۔ اور جب تمہارے اندر صبر پیدا ہوگا تو فتنہ اور فساد سے تمہاری جان، چونکہ عموماً فتنہ اور فسادات زندگی میں بے صبری کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی یہ صبر کا مقام 2 ثمرے لے کے آتا ہے دنیا کے 3، اللہ کے رسول نے فرمایا، ضمانت دی ہے۔ اور مقام صبر باب کا خلاصہ یہ ہے بھئی ایک تو اس بندے کی فتنہ اور فساد سے نگہت جان چھوٹ، اگر اس نے صبر کر لیا جس فتنے کی آگ میں شیطان اسے دھنسنا چاہتا تھا، ایک تو اس کی اس سے جان چھوٹ۔ دوسرا صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بھئی اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے کہ 2 کام وہ بندہ اپنی موت سے پہلے اللہ اسے مارے گا نہیں جب تک اسے اس کی آنکھوں سے یہ دکھا نہ دے۔ بھائی اللہ کے رسولوں نے صبر کیا ہے پیغمبروں کی اظہار ثانیوں پہ۔ اللہ نے فرمایا اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، میرے پیغمبر یہ جو آپ کے دشمن آپ کو بھونکتے بکواس کرتے ہیں، جس پہ ہم نے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے، آپ صبر کریں۔ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، آپ کی موت سے پہلے نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي،
پورا اب بدلہ ان کا نہ بھی صحیح، نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو آپ نے صبر کیا اس کا پھل ہم آپ کو آپ کی دنیا کی زندگی میں دکھائیں گے اور تب موت۔ ایک تو وہ بندہ جو اس کے ساتھ غلط کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، بندہ اپنی آنکھوں سے اس کو ذلیل ہوتا اپنی موت سے پہلے دیکھے گا ضرور، یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر اس نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام ان پہ ظلم کیا گیا، واقعہ آپ نے پورا سن رکھا ہے، رمضان کے حوالہ سے جو بات بتانا ضروری ہے، اس کی ترقی جب قرائن سے ان کے بھائیوں کو پتا چلا، بھائی انہوں نے فرمایا نا رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے ہیں، وہ مراد 11 بھائی ہیں، لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کنایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان 11 کے اوپر فوقیت اور تعظیم دی جائے۔ یہ جب قرائن سے انہوں نے حساب لگایا نا بھائی یہ تو بڑھ جائے گا، اب ڈھنگ سے انہوں نے نکالا ہے نا کہ ہم اسے لے جائیں کھلانے کے لیے۔ حضرت یوسف نے بعد میں رودات سنائی جب بادشاہ بن گئے، بھائی جس وقت انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا، ایک نے مجھے تھپڑ مارا، میں بھاگ کر دوسرے بھائی کی بغل کے اندر گھسا، اس دوسرے نے مجھے ٹھڈا مارا، تیسرے کی بغل میں گھسا، اس نے مجھے، اخیری میں نے سوچا بھئی وہ یہودا ہے نا یہ سب سے بڑا ہے اور یہ میری رعایت کرے گا۔ جب میں ساروں سے بیزار ہو کے اس یہودا بڑے بھائی کی طرف گیا، اس سے جا کے میں نے التجا کی، میں دیکھ میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے جواب دیا بھئی تو میرا کی لگتا ہے۔ جب مشکل پڑتی ہے تو پھر کوئی بھی نزدیک آنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ واقعہ حضرت وہاں سے کنویں کے اندر انہوں نے پھینکا ہے، پھر وہ قافلہ سفر کرنے والا انہوں نے پانی لینے کے لیے کنویں سے نکالا ہے، بازار میں بیچ دیا ہے، وہاں سے اسے عزیز مصر خرید کے لے گیا ہے، بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی بنیاد پہ اس کو قید میں ڈالا ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا ہے، اس کی تعبیر حضرت سے پوچھی گئی ہے، تعبیر سچی بتائی گئی ہے، بادشاہ نے بازار اس سے جیل سے نکالا اور مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اسے بادشاہ بنایا۔ ایک وقت ہے وہ جیل کے اندر ہے، کسی طرف نہیں جا سکتا، کنویں کے اندر ہے، نہ ادھر چل سکتا ہے نہ ادھر چل سکتا ہے۔ اللہ نے وہاں لفظ بھی وہ عجیب لگایا، مکننا لیوسف فی الارض نتبوأ حیث نشاء، وہ جہاں چاہتا تھا اب اپنی مرضی سے جاتا تھا۔ ایک وقت تھا وہ چلنے پہ قادر نہیں تھا، اللہ کریم نے فرمایا یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، انہو من، یہ خود حضرت یوسف بول کے بتاتے ہیں، جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے نہ پہچانا، جب حضرت یوسف نے اپنا تعارف دیا انہوں نے پوچھا بھئی تو یہاں تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا اس یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی بندوں کا جتھا، کوئی دنیاوی مال و اسباب، کوئی دنیاوی ذرائع یہاں کام نہیں دیتے، اس مقام تک ایک چیز نے مجھے پہنچایا ہے، انہو، اور یہ مجھ اکیلے کے لیے اللہ کا یہ مقام نہیں ہے، انہو من یتقی و یصبر، جو بھی بندہ صبر کا مقام پیدا کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر المحسنین، اس کا بدلہ ہم اسے دنیا کی زندگی میں پہلے دیتے ہیں تب موت سے پہلے وہ آدمی صبر کا پھل۔ اس لیے اللہ کی توحید کے پیچھے اگر کوئی بکواس کرے نا، یہ رمضان کا مہینہ آپ کو صبر کا پیغام دے رہا ہے، کوئی بکواس کرے نا یہ ساتھ مسلمان ہیں، یہ بالکل جدا رہتے ہیں، یہ کسی کو، ہر کسی کو کافر سمجھتے ہیں، یہ فلاں کے گستاخ ہیں، انہوں نے علیحدہ دین نکال رکھا ہے، یہ رمضان کا مہینہ صبر ہی تو سکھانے آیا تھا، وہاں بے صبرہ بننے کی کوئی ضرورت قطعاً کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ آیا جناب فقراء اور مساکین سے ہمدردی کا پیغام دینے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تجھے ہم نے بھوکا رکھا ہے، جب تجھے روزے کی حالت میں یہ بھوک تڑپائے گی
تب تیرے دماغ کو سمجھ آئے گی، ویسے سمجھ کہنے سے نہیں آتی۔ جب تو خود بھوکا اور پیاسا روزے ہمارے حکم کی وجہ سے تڑپے گا، تب تجھے اندازہ ہوگا کہ جو قوت لا یموت، جن کے پاس فقراء اور مساکین، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، انہیں بھی بھوک اسی طرح تڑپاتی ہوگی جس طرح آج مجھ روزہ رکھے ہوئے کو تڑپا رہی ہے۔ جب تجھے ہوگا نا اندازہ، تو مواسات تیرے دل میں ان کے لیے آئے گا، رحم، اور تو ان کے اوپر مال خرچ کرنے لگ پڑے گا۔ جو شیطان تجھے 11 مہینے اس طرف آنے دیتا، یہ روزہ اس کام کے لیے تجھے رکھا ہے بھئی تو فقراء اور مساکین کی السائی علی المسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السائی علی المسکین، جو فقراء اور مساکین کی خبر گیری رکھتا ہے، آنن فانن وقتاً فوقتاً بیوہ کو کھلاتا ہے، وہ جو آدمی جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کو دیتا ہے۔ السائی علی المسکین، یہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری رکھنے والا کل مجاہد فی سبیل اللہ، جتنا بدر اور احد میں لڑنے شہید ہونے والے مجاہد کا ثواب ہے وہی اس بندے کا ثواب۔ یہ اتنا اونچا مقام۔ اللہ کی اصل مرضی قرآن پاک بتاتا ہے بھئی اللہ ہر بندے کو اگر اس سے بات کی جائے، وہ دوران بات موڑ موڑ کے اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کے اپنے دماغ میں، وہ ہمیشہ بندے کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جتنی بھی لمبی بات، اللہ کریم فرماتے ہیں تم مجھ سے کچھ بھی پوچھو، میری اصل مرضی اور منشا الہی کیا۔ اللہ کریم کی اگر بھئی سوال کرنے والوں نے کیا ہے نبی علیہ السلام سے، یسألونک ماذا ینفقون، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ 13 صحابہ نے بھئی ہمارا سوال یہ ہے بھئی ہم یہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ چھپا کے کریں یا اعلانیہ کریں، زیادہ مقام کس کے اندر؟ چھپا کے کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، تاکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر سوال انہوں نے پوچھا کچھ ہے، میں جواب اس کا دے کے آگے نکل رہا ہوں جہاں سے پتہ چلتا ہے خدا کی اصل مرضی کیا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ ان تبدوا الصدقات، بھائی مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم ظاہر کر کے صدقے دو، او ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، چاہے تم اعلانیہ دکھا کے دو اللہ کی رضا کے لیے تو بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے دو، البتہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، مجھ خدا کی مرضی یہ ہے، یہ تمہاری مرضی ہے چھپا کے دو یا اعلانیہ دو، اللہ کی مرضی یہ ہے جس بات کی طرف خدا تمہیں لانا چاہتا ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم فقراء اور مساکین پہ ٹکا بھی خرچ کر دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے اللہ کی اصل مرضی کی ہے۔ بھئی خرچ بوجھا گیا، اللہ کی اصل مرضی یہ بنی بھئی جتنے مصارف ہیں خرچ کرنے کے، ان میں سے سب سے بڑھ کے اللہ راضی ہوتا ہے جو فقراء پہ خرچ، یہ مرضی اصل ہوا۔ اچھا اب ایک پیغام رہے، یہ اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ آیت رمضان ہے، اس کے اندر اللہ نے رمضان کے مہینے کے 3 مقاصدات جو میں نے ٹوٹل بتایا ہے نا 11 ہیں، ان میں سے اللہ نے یہ بتایا یار رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ماہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ بھائی یہ مہینہ تو جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے رمضان آتا گیا اور جاتا بھی گیا، اور پھر قرآن پاک آنے سے پہلے 40 سال تک ہر سال بھی نبی علیہ السلام پہ آتا بھی رہا اور جاتا بھی رہا۔ قرآن پاک آنے سے پہلے کسی کو رمضان کا پتہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ہی قرآن پاک اترا ہے یہ مہینہ بھی اب عام نہیں رہا، یہ بھی اللہ کا مہینہ بن گیا ہے۔
اور محمد پاک بھی صرف عبداللہ نہیں رہے بلکہ کیا بن گئے ہیں؟ محمد اور رسول اللہ بن گئے ہیں۔ معلوم یہاں بات اصل سمجھ رہے ہیں بھائی، اگر رمضان کو قیمت لگی ہے تو کس کی وجہ سے لگی؟ قرآن پاک کی وجہ سے لگی۔ اگر اللہ کے رسول کو کوئی رنگ لگا ہے تو کس کی وجہ سے لگا ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے لگا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے اللہ نے فرمایا جس میں قرآن اتارا ہے۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں رحمت اور انوارات لینا چاہتے ہو تو کتاب اللہ کا ادب ہے۔ یہ اس کام کے لیے اللہ نے یہ بات گنوائی ہے، ہدی للناس ہے۔ ایک تو یہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے کافی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہیں اب کسی اور کتاب کی طرف جانے کی اجازت؟ حضرت امام شاطبی نے فرمایا لا تذکروا الکتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئ القندیل۔ لا تذکروا الکتب السوالف عنده، اس قرآن پاک کے عندہ، اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کتب السوالف، اب تورات اور انجیل کی بھی بات چلتی، زمینی کتابیں تو رہی درکنار، اب اس کے ہوتے ہوئے آسمانی کتابوں کی بھی بات نہیں چلتی۔ طلع الصباح فاطفئ القندیل، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چھوٹے دیوے بجھا دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک والا سورج طلوع ہو چکا ہے، اب اس کی موجودگی میں ہدایت کے چراغ لینے کے لیے اور کسی نصاب کی ضرورت؟ جڑے نصاب پڑھتے ہیں سیدھا منکر بنیں گے۔ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی مسجد میں نصاب پڑھنے کی اجازت؟ اس لیے ان کو بین کیا گیا ہے۔ بھائی ایک وجہ یہ بھی ہے اس چیز کی، یہ یوں ہی جذباتی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اللہ کی کتاب مسجد میں سوائے خدا کی کتاب کے اور کو کتاب پڑھنے کی اجازت؟ چونکہ وہ غلط کرتے ہیں اس لیے ان کو روکا گیا آپ کی مشاورت سے۔ اور پھر وہ فساد وَالْبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَىٰ، اور دوسرا اس آیت رمضان میں قرآن کا مقام یہ ہے بَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَىٰ، یہ ہدایت کی اتنی کھلم دلیلیں ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شک اور ابہام قطعاً کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس قرآن کو سن کے کسی کو شک میں مبتلا ہونے کی اجازت قطعاً کوئی نہیں ہے۔ اچھا اب اگر ایک بھائی آیت رمضان میں مقصد نکل آیا نا، اللہ نے رمضان میں قرآن اتار کے کہا ہے بھائی اس قرآن کی آیات بینات، یہ اتنی کھلی دلیلیں ہیں کہ ان میں شک کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ کی کتاب کا حکم سنے گا اور سن کے وہ یہ شک میں پڑ جائے بھائی یار سارا جہان اتنے سارا لوگ یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اسے اللہ کی کتاب پہ شک آیا، شک پڑا نا اس نے، اسے یقین کی قوت اللہ کی کتاب پہ نہیں رہی اس نے۔ حضرت معاذ کا فیصلہ ہے کہ اتنے بولنے سے بھائی ایک بندہ اللہ کی کلام سنے اور کہے یار یہ تو بات ہے، مگر یہ اتنا بڑا لوگ سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب کے وہ لوگ الٹ ہیں۔ بندہ ایک آیا حضرت معاذ کے پاس ہے، حضرت جی ایک مسئلہ تو بتائیں۔ ایک بندہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، مگر انہو شک فی اللہ، جب اسے اللہ کی کتاب کی آیت سنائی جائے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یار یہ میرا خاندان برادری سارا غلط ہے، تمہیں علیحدہ قرآن سمجھ باقی سارا جان کا فرد ہے، تیرے تے وہی لطھی ہے، وہ یہ اس قسم کا۔ حضرت معاذ نے فرمایا اس کتاب کے تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا رہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے۔ اب یہ جو شک میں پڑا ہے انہا تہبت ما کان معہا من الاعمال، اس شک کرنے سے پہلے پیدا ہونے سے جتنی اس نے باتیں کی ہیں تہبت وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ قرآن پاک سن کے بندہ آکھے بھئی یار بزرگ غلط ہے، نہیں ہو سکتے، سارا جان غلط ہے، اس نے اللہ کی کتاب پہ یقین، جب آیت رمضان میں بینات من الہدیٰ کو اس نے پڑھا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ رمضان تو تیسرا پیغام ہے والفرقان، اللہ نے فرمایا یہ رمضان میں جو قرآن اتارا ہے آیت رمضان میں اس کی تیسری صفت ہے والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہیں بذریعہ قرآن
یہ تعلیم دینے آیا کہ الفرقان، تم فرق پیدا کرو کہ اللہ کون ہے اور غیر اللہ، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، سنت کیا اور بدعت کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ الفرقان، جب تک تم رمضان سے میں اترنے والے قرآن سے یہ فرق حاصل نہیں کرتے اس وقت تک رمضان کا تمہیں کوئی فائدہ۔ اچھا اب اس بندے سے پوچھے بندہ، رمضان بھی آ گیا ہے، قرآن بھی اس کے پاس ہے، سن بھی اس نے لیا ہے، اب اسے بندہ پوچھے بھئی یار بتا، ایک بندہ کہتا ہے تعویذ لکھنا ٹھیک ہے اور دوسرا کہتا ہے تعویذ لکھنا کفر ہے، ان دونوں میں سے کون سچا ہے؟ اچھا جی اللہ ہی جانے کون سچا، یہ بکواس کرتا ہے نا، اللہ ہی جانے جی۔ ادھر اللہ نے پوری کائنات بنا کے کیا بے دین جہان کا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن ویتنزل الامر بینہن، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، ویتنزل الامر بینہن، یہ پوری کائنات کا نظام میں نے کیا کام کرنے کے لیے بنایا ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم یہ جانو کہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، بے اختیار بھی اللہ کا ہے، احاطہ بکل شیء علما، اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی جاننے والا نہیں، لِتَعْلَمُوا، میری توحید کی حقیقت سمجھنا یہ میں نے تمہارے ذمے لگایا ہے، بھئی تم جانو۔ اے پرتیک آخدہ و اللہ ہی جانے، بے ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ نے ذمے لگایا بھئی تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، میری توحید کی حقیقت تو جان، تیرے ذمے ہے۔ یہ دیکھو اگر حق یا سچ پوچھو تو آخدہ ہے کون جانے، اللہ ہی جانے کون سچا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے نہیں رہا، ادھر بھی بزرگ ہیں ادھر بھی بزرگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، والفرقان، اس نے فرقان سمجھا ہے۔ مطلب یہ ہے بھئی اکثر دنیا دھوکہ کھاتی ہے، بھئی وہ قرآن پاک کا جو فرقان کا مقام ہے وہ فرق پیدا کرنے کی طرف آتے، جب تک بندہ اللہ اور غیر اللہ کا، شرک اور توحید کا، کفر اور اسلام کا فرق نہیں سمجھتا، اللہ کے کاغذوں میں بندے کا ایمان مکمل کسی قیمت پر میں۔ رمضان آیا ہے، اب اسے اللہ کی کتاب کا ادب بھی کرنا پڑے گا اور اس رمضان کے اندر اترنے والے قرآن کے ذریعے جھوٹی اور سچائی اور کفر کا فرق بھی سمجھنا پڑے گا، تب چل کے رمضان کے انوارات سے یہ فیض یاب ہو سکے۔ یہ بنیادی مقدمہ ہو گیا، ملیں گے آپ سے اب رمضان المبارک کے دوسرے پیغامات کے ذریعے، جمعے کے بعد آپ تشریف رکھیں۔